مالٹا بہت قدیم تاریخ رکھتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق ہزاروں سال پرانی تحریروں میں بھی اس جزیرے کا ذکر ملتا ہے۔ جزیرے کی عمارتیں بھی اس بات کی گواہ ہیں کہ یہاں تعمیر و ترقی کا عمل بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ یہاں سیاحوں کی کثیر تعداد آتی ہے، اس لیے بے شمار ہوٹل قائم ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر ہوٹل قدیم عمارتوں میں قائم ہیں۔ ہوٹلوں کے علاوہ کافی شاپس، ریسٹورنٹ بھی مالٹا کی گلی کوچوں میں جا بجا کھلے ہیں۔ مالٹا کے صدر اور وزیر اعظم کے دفاتر بھی یہاں کی قدیم ترین عمارتوں میں قائم ہیں، جو کہ ایک ورثے کو ظاہر کرتے ہیں۔ ملک کی پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت بھی صدیوں پرانی ہے۔ یورپ اور شمالی افریقہ کے عین درمیان میں واقع ہونے کی وجہ سے مالٹا کی ہمیشہ سے ہی بڑی اہمیت رہی ہے، کیونکہ یہاں بیٹھ کر یورپ اور شمالی افریقہ کے بحری راستے کو بخوبی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مالٹا پر کنٹرول حاصل کر لینے کا مطلب دو براعظموں کے درمیان ہونے والی بحری تجارت پر بھی کنٹرول حاصل کر لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ادوار میں یہاں مختلف قوموں کا قبضہ رہا ہے۔ یہاں کے اقوام میں یونانی، کارتھاجین، رومن، اطالوی، عرب، فرانسیسی اور برطانوی شامل رہے ہیں۔ 1870 میں یہ جزیرہ عربوں کے قبضے میں آیا۔ 1530 میں سینٹ جان کے نائٹون نے اسے تسخیر کر کے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ آج بھی یہاں بڑی کثرت سے ملتے ہیں۔ ہر قوم نے اپنے اپنے کلچر کے مطابق یہاں تعمیرات کیں۔ یہاں کوئی عمارت فرانسیسی طرز تعمیر کا نمونہ ہے تو اس کے بالکل ساتھ والی عمارت وکٹورین طرز تعمیر ہے۔ ساتھ ہی عربوں کا کلچر بھی نظر آتا ہے۔ مالٹا پر عربوں کی حکومت کا عرصہ 2 سال یعنی 870 سے 1090 تک محیط رہا۔ اس دوران عربوں نے یہاں بے شمار عمارتیں تعمیر کیں اور عربی زبان کو فروغ دیا۔ یہاں کی سرکاری زبان مالٹیز ہے، جو عربی سے اپنا رشتہ جوڑتی ہے۔ یہاں کے لوگ عربی بخوبی سمجھ لیتے ہیں۔ میڈیا مدینہ کا شہر بھی عربوں کا ہی تعمیر کردہ ہے، جو ایک عرصے تک مالٹا کا دارالحکومت بھی رہا۔ اس شہر کے ارد گرد فسیل بھی تعمیر کی گئی تھی، جس کا مقصد شہر کو حملہ آوروں سے محفوظ رکھنا تھا۔ اس شہر کو خاموش شہر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس شہر کے مطلب 2 نام ہو گئے، ایک مالٹا کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوسرا خاموش شہر سے۔ مالٹا کا دارالحکومت ویلٹا اس جزیرے کا واحد شہر ہے جسے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے تعمیر کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران یہ شہر جرمن فضائیہ کا خاص نشانہ بنا رہا تھا، کیونکہ اس کی شہر کی بندرگاہیں بہت زیادہ تھیں جو کہ تیل اور رسد حاصل کرتے تھے۔ ویلٹا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے بلند مقامات سے مالٹا کے دوسرے شہروں کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ 122 مربع میل پر مشتمل مالٹا میں 5 شہر اور 100 سے زیادہ دیہات ہیں۔ مالٹا کے ساتھ اور 2 جزیرے گوزو اور گومینو بھی مالٹا کا ہی حصہ ہیں۔ یہ تینوں جزائر آپس میں بوٹ سروس اور تیز رفتار ہیلی کاپٹر سروس کے ذریعے منسلک ہیں۔ جزیرہ گوزو دوسرے دونوں جزائر سے زیادہ زرخیز ہے۔ اس جزیرے کو خوبصورت ساحلوں کی وجہ سے بھی بہت شہرت حاصل ہے۔ مالٹا دنیا کے ان چند ایک ممالک میں بھی شامل کیا جاتا ہے جہاں ہر موسم میں سیاحوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ مالٹا پانی کے ہر قسم کے کھیلوں کے لیے بھی انتہائی مناسب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کھیلوں کے شوقین دنیا کے کونے کونے سے مالٹا کی جانب کھنچے چلے آتے ہیں۔ جزیرے کے ارد گرد واقع زیر آبی غاروں میں بھی ایک الگ ہی دنیا آباد ہے۔ جب چھوٹی کشتیاں ان غاروں میں داخل ہوتی ہیں تو قدرت کی ہیبت دیکھنے والوں کی اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں۔ بوٹس کے نیچے بحر اوقیانوس کا نیلا پانی اور ارد گرد دیواریں دیکھنے والے پر عجیب و غریب قسم کا تاثر چھوڑتی ہیں۔